آئیے ہم جو ہے اپنے دوسرے مہمان سے بات کرتے ہیں، پروفیسر اختر الواسع صاحب سے، اور میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. پروفیسر صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں. ہلو جی، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے پروفیسر صاحب. جی دیکھ رہا ہوں، سامنے ہی دیکھ رہا ہوں. جی، روزے کی فضیلت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں. جی پروفیسر صاحب. جی دیکھیے، ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ کیے گئے تھے. ایک بات تو اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ عبادت ہے جو کسی نہ کسی روپ میں ہر مذہبی روایت میں اسلام سے پہلے بھی رہی ہے. جی. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ روزہ جو ہے وہ اس کا جو مقصد ہے وہ صبر اور استقامت اور استقلال پیدا کرنا ہے اور انسان کو تقوی والا بنانا ہے. جی. اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ روزہ جو ہے وہ اللہ رب العزت سے انسان کو قریب کرتا ہے. اس کے کی روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک اور بات کہی ہے کہ ہر عبادت کا ثواب کسی نہ کسی روپ میں متعین ہے. جی. لیکن روزے کا ثواب جو ہے وہ اللہ جو ہے اس نے اپنے پاس رکھا ہے اور وہ اس طرح نوازتا ہے روزے دار کو کہ اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہوتا. ایک اور بات جو روزے کے حوالے سے غیر معمولی اہمیت کی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ زبان کا بھی ہے، روزہ جو ہے وہ آپ کی آنکھ کا بھی ہے، روزہ جو ہے وہ آپ کی سماعت کا بھی ہے، روزہ جو ہے وہ آپ کے جو ایکشنز ہیں کہ نہ برائی کی طرف جاؤ نہ برائی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ. جی، طمع، لالچ اور حسد سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے. روزہ جو ہے وہ ایک بات اور جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار جو ہے وہ جب روزہ رکھتا ہے، دیکھیے ہر جو عبادت ہے وہ کسی نہ کسی روپ میں لوگوں کی نگاہ میں آتی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے اور جماعت سے فرض نمازیں پڑھنا ضروری بتایا گیا ہے. اسی طرح سے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ اگر سے کہا گیا ہے کہ اس طرح دو کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن بہرحال جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ اچھا معاملہ کیا ہے. اسی طرح حج جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں ایک عالمی اجتماع ہوتا ہے، لیکن روزہ واحد عبادت ہے کہ جس میں نمود و نمائش جو ہے اس کا کوئی پہلو نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ آپ روزے سے ہیں، اس وقت تک وہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. یہ ایک خاص بات ہے اور اس طرح سے روزہ جو ہے وہ نمود و نمائش سے بچے رہنے کا نام ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. ہم ایک اپنے گھر میں گرمی کا شدید زمانہ ہے، لو چل رہی ہے، ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی ہے، زبان خشک ہو چکی ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں ہمارے آس پاس کوئی نہیں ہے، فریج کے اندر ہمارے پاس شربت موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن ہم ان کا استعمال نہیں کرتے. کیوں؟ کہ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے اور اللہ ہی اس کا اجر دینے والا ہے. جی، بہت بہت شکریہ.